الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سفر سے پہلے جو بیان چل رہا تھا وہ حدیث کی تشریح چل رہی تھی ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یہ کہاں گیا ان کا ہو گیا یہ کدھر گیا انہوں نے بٹن دبانے کو کہا تھا وہ تو غائب ہی ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع کر کے چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک حصہ یعنی کہ 1/3 تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں اور میرے اہل و عیال جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کے کھاتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ یعنی کہ 3 حصے کرتا ہے، جس میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے، اور تیسرا جو اس باغ میں ضروریاتیں چیز لگتی ہیں اس کے لیے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف 1/3 آمدنی خرچ کرنے کی۔ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں، اور کھلی مثال یہ ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کا انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے معین کر لینا زیادہ مفید ہے، اور تجربار بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں،
اور اگر خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول تو کوئی کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعین مقدار ڈال دیا جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر وہ آدمی روز کی آمدنی میں سے نکال دیتا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی یہ اتنا مال خرچ ہو گیا، تو وہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہماری جو تنخواہ آتی ہے مہینے کی ہے، اب اس میں سے ہم تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آسانی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔